بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ جو سلسلہ درس ہے اس میں ہم بحث کر رہے تھے مقصد خامس یعنی بحث امامت سے، جس میں ہم بحث کر رہے ہیں مسئلہ ثانیہ میں عصمت امام سے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور اس کے اوپر ہم ادلہ پیش کر رہے ہیں۔ اور ان ادلہ کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ ادلہ کی دو قسمیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ان میں سے پہلا قسم ادلہ عقلیہ اور دوسرا قسم ادلہ نقلیہ۔ جو پہلی قسم ہے دلیلوں کی، ادلہ عقلیہ کی، اس میں سے آج ہماری 5ویں دلیل ہے، اور اس کو ہم کتاب کشف المراد اور الفین دونوں کی عبارت سے ذکر کریں گے۔ دلیل نمبر 5 یہ ہے، الخامس، 5ویں دلیل، انہ لو وقع منہ المعصیہ، اگر امام سے معصیت سرزد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ لازمہ یہ ہوگا کہ لازمہ ان یکون اقل درجۃ من العوام، کہ عوام سے بھی درجے میں کمتر، ضعیفتر، پستر ہونا لازم آئے گا، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ لہذا ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بات یعنی اقل الناس، اقل درجہ من العوام ہونا لازم آئے گا، اور یہ بات جب درست نہیں ہے، یعنی جب لازمہ باطل ہے تو ملزوم بھی مثلہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، یعنی جب کسی چیز کا لازمہ باطل ہو جائے تو اس کا جو ملزومہ ہے وہ بھی خود بخود باطل ہو جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر جب تعلیل فاسد ہو تو فالمقدم مثلہ، یعنی منطق میں ہم جب استدلال کرتے ہیں، برہان قائم کرتے ہیں، تو وہاں پر قیاس کی شکلیں بیان کی گئی ہے اور ادلہ کی شکلیں بیان کی گئی ہے۔ ادلہ جو ہم بیان کرتے ہیں تو ان ادلہ کے اشکال ہے، تو ان اشکال میں سے جب کلام شرطیہ ہو تو اس میں ہم مقدم اور تالی کا نام دیتے ہیں، ان میں مقدم اور تالی کا نام دیتے ہیں۔ جب جملہ یعنی غیر متصلہ ہو تو اس صورت میں ہم وہاں پر مقدم اور تالی کا نام دیتے ہیں، اور اسی چیز کے پیرائی کو نظر رکھتے ہوئے جب ہم کوئی بھی شرط قائم کرتے ہیں اور اس سے استناد یا استدلال کرنا چاہتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر، تو اس وقت اس چیز کا نظر رکھنا، خیال رکھنا ضروری ہے کہ جہاں جہاں پر تعلیل فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، تو اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پر مقدم بھی باطل ہے، اور یہاں پر چونکہ یہ تعلیل باطل ہے لہذا مقدم یہاں پر باطل ہو جائے گا۔ تعلیل مقدم یعنی باطل کیسا ہے؟ بطلان کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لأن عقلہ، کیونکہ اس امام، رہبر، قائد، وصی، رسول والنبی کا جو عقل ہے، اس کی جو عقل ہے وہ عقل اشد یعنی شدید تر ہے، قوی تر ہے، مضبوط تر ہے دوسرے لوگوں کی عقل سے، عام عوام کی عقل سے۔ ممکن ہے عام عوام غلط فہمی کا شکار ہو جائے، ان کا عقل کمزور ہو، عقل صحیح نہ ہو، مگر امام اس طرح نہیں ہے، بلکہ امام کا جو عقل ہے وہ عقل مضبوط تر ہے، اشد ہے۔ وَمَعْرِفَتُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى،
اور اس امام کی جو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پر ایمان جو اس کا ہے وہ کامل ہے، اشد ہے، وثوابہ وعقابہ اکثر، اور اس کا معرفت باللہ کے ساتھ ساتھ ثواب یعنی کسی اچھے امر یا معروف کے انجام دینے کی صورت میں مجھے جزائے خیر دیا جائے گا، یا اگر کوئی میں گناہ انجام دے دوں یا اللہ تعالیٰ کے منکرات میں سے کسی منکر کا مرتکب ہو جاؤں تو اس صورت میں مجھے عقاب ملے گا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اس امام اور رہبر کی جو معرفت ہے وہ اکثر ہے، یعنی قوی تر ہے، اکثر ہے عام لوگوں کے بنسبت۔ عام لوگوں میں اتنی معرفت نہیں ہوتی ہے، مگر اس امام کے پاس معرفت عروج پہ ہونا چاہیے۔ یہ اس نظریے کی بنا پر بھی ہوگا کہ جس نظریے کی بنا پر اگر آپ عام فرد کو بھی کہیں کہ اگر انتخاب، یہ قطع نظر ان دو نظریات کے جس میں ایک نظریے میں ہم اس بات کے قائل تھے کہ نسب امام اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، واجب ہے، جبکہ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ لوگ بھی انتخاب خلیفہ کا حق رکھتے ہیں۔ تو آپ ان دونوں نظریات میں سے جس نظریے کا بھی قائل ہو جائے، قطع نظر اس بات کے، ہر صورت میں آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا۔ یہ بات کیا؟ یہ بات کہ یہاں پر امام قوی تر ہونا چاہیے معرفت میں، امام اس کا ثواب اور عقاب کے اوپر ایمان قوی تر ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں اس کی معرفت جو ہے وہ قوی تر ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ اس مبنا سے قطع نظر ہے کہ آپ ایک مبنا ہے جس میں آپ اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوس ہے۔ جب آپ منسوس من اللہ مانتے ہیں تو اس نظریے کے مطابق یہ تو معصوم ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی وہ منسوب ہونے کی وجہ سے اس کا معصوم ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ جب آپ منسوس من اللہ مانتے ہیں تو ساری مشکلات خود بہت حل ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ منسوس من اللہ نہیں بھی مانتے تب بھی آپ کو اس چیز کو بطور عاقل آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک فرد جس کے ہاتھ میں تمام امت کی ذمہ آپ نے دیا ہے، تو کم از کم اس انتخاب کرنے والے افراد کے بنسبت، عام لوگوں کے بنسبت کہ جنہوں نے اس کو خلیفہ منتخب کیا یا جس کمیٹی نے اس کو خلیفہ منتخب کیا ہے، انہی کے ہاں کم از کم، اگرچہ تمام لوگوں سے انتخاب کرنا مشکل ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ لوگوں کے بس کی بات نہیں کسی ایسے بندے کو پہچانے کی جو تمام دنیا میں معرفت و علم و ایمان کے لحاظ سے سب سے فضیلت تر ہو، یہ صرف اللہ ہی جان سکتا ہے۔ حد فرد اکمل تو نہیں قبول، یعنی نہیں مان سکتا، یعنی وہ تو لوگ پہچان ہی نہیں، لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم اس کے انتخاب کو نہیں مانتے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر کم از کم ایک کمیٹی جب وہ بنائے، کم از کم اتنا پیرایا ہر مسلمان، ہر فرد عاقل، ہر صاحب خیرت اس چیز کو اتنا اس حد تک تو ضرور مانتے ہیں کہ جو منتخب کرتے ہیں تو انہی لوگوں میں سے جن لوگوں کو وہ جانتے ہیں، جتنا ان کی صلاحیت ہے، انہی میں سے فرد اکمل اور فرد اصلح اور فرد اشد معرفہ و اشد عقل کو وہ لوگ منتخب کرے گا۔ جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ امام عقل، معرفت، ایمان، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے عام افراد سے وہ قوی تر ہوتا ہے، شدید تر ہوتا ہے، پھر بھی آپ اس سے معصیت کو جائز قرار دیتے ہیں، یا فلو وقع منہ المعصیہ، یا اس سے معصیت سرزد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کانا اقل حالا من رعیتہ، تو اس صورت میں یہ امام اقل حال ہوگا، پستر ہوگا، کم مرتبہ درجہ والا ہوگا، من رعیت ہی، اپنے رعیت سے، یعنی آیا تھا وہ رہبری کے لیے، قیادت کے لیے بطور افضل، بطور قائد و رہبر و ہادی آیا تھا، لیکن اب اس کی جو پوزیشن ہے، کنڈیشن ہے، یا جو اس کی صورتحال ہے، اس کی کردار اور معصیت کی بنا پر کہ ایک عام فرد
جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب نہیں ہے، وہ عرفاء میں سے ہے، وہ معرفت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچتے ہیں، یا عام افراد ان گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن یہ بندہ اتنی علم و معرفت تمام چیزوں کے رہتے ہوئے یہ گناہ سے نہیں بچ رہا۔ جب یہ گناہ سے نہیں بچ رہا تو لوگ عقل نہ ہونے کی بنا پر گناہ انجام دے رہے، ان کے لیے موجز ہے اس گناہ کا، مگر اس امام کے لیے، اس رہبر کے لیے کوئی موجز گناہ موجود نہیں ہے۔ جب اس صورتحال یہ ہے کل ذالک باطل قطعا، اور یہ تمام چیزیں باطل ہے کہ امام اپنی رعیت سے اقل حال ہو جائے، اقل درجہ ہو جائے، یہ چیز باطل نہیں ہے، باطل ہے۔ جب یہ چیز باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام سے معصیت کا سرزد ہونا۔ بس جب امام سے معصیت سرزد نہیں ہوگا تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ معصوم کہیں گے۔ لہذا ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ یہ امام معصوم ہونا چاہیے۔ اب اس کی کچھ وضاحت کچھ یوں بیان کی ہے کہ امام باوجود کہ عقل و فراست اور علم و معرفت کے مدارج عالیہ پر فائز ہوتا ہے، اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے، اگر ان تمام چیزوں کے باوجود گناہ کا ارتکاب کرے، گناہ کرے، کیوں گناہ کرنا تو لازم ہے، یہ بات تو ثابت ہے، کیونکہ ایک فرد جو کہ معصوم نہیں ہے، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھائی، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تو اس صورت میں یہ فرد کسی بھی وقت گناہ انجام دے سکتا ہے، اور اس کا گناہ انجام دینا اگر عامدین طور پر آپ قبول نہ کریں تو سہوی طور پر، خطئی طور پر اس سے گناہ کا سرزد ہونا لازم ہے۔ جب وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، چاہے وہ سہوی طور پر ہو یا عمدی طور پر ہو یا خطئی طور پر ہو، تو وہ مرتبہ اور منزلت میں عوام کل انعام سے بھی پستر ہو جائے گا۔ عوام کی تو بات ہی نہیں، عوام کے بارے میں تو عقلاء جو ہے یا سیرت والے ہیں یا جو عام یعنی خواص ہے، وہ کہتے ہیں کہ العوام کل انعام، عوام ہوا کے چونکوں پہ چلنے والی ہے، مگر ایک ہادی، ایک رہبر، رہبری کے مقام پر ہونے کے باوجود بھی عوام کی طرح ہو جائے اور گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو اس عوام سے بھی برتر ہو جائے گا۔ عوام اگر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ بل ہم اضل السبیلا، یہ انعام کی طرح نہیں ہے بلکہ انعام سے بھی پستر اور ذلیل تر ہے، اس کا مرتبہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو ایک رہبر، ایک قائد جو قوم کی قیادت کے لیے آیا ہو، اگر وہ اس طرح سے گناہ انجام دے دے تو اس کا مرتبہ، اگر ایک عام فرد گناہ دے دے تو اضل سبیل ہو جاتا ہے، تو ایک امام اتنی عقل و رشد کے باوجود اگر اس طرح گناہ انجام دیتا ہے تو اضل سبیل سے بھی بدتر ہوگا، اور اس کی مذمت میں یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا ہونا لازم ہے۔ جب قرآن کی آیتیں اس کی مذمت کرے گی تو اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض اور جب دشمن شمار ہوگا تو اس کو ہادی اور مہدی نہیں شمار کیا جا سکتا، اور جو ہادی اور مہدی نہ ہو وہ امام کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو گناہ کرتے ہیں تو ان میں امام کے برابر عقل و معرفت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عوام ہے، ان کے پاس نہ علم ہے نہ معرفت ہے، لیکن امام ہم عقل و دانش کہ اس کی مرتبہ عقلی، مرتبہ علمی، تبحر سب کچھ عروج پر ہے، پھر بھی اگر ارتکاب معصیت کرے تو یقیناً ان جہال سے بھی بد و پستر قرار پائے گا جن کے پاس معرفت اور علم کے زیور و زینت اور نور موجود نہیں ہے۔ پھر جب اس طرح ہوگا تو وہ کیوں کر کائنات کا ہادی اور رہبر مقرر ہو سکتا ہے، کہلا سکتا ہے۔ لہذا ایسے فرد کو کبھی بھی ہادی اور رہبر نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی ہادی اور رہبر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا اگر ہم فرد کو معصوم نہ مانے، امام کو اس سے معصیت کو جائز قرار دے دے، تو
اس طرح کے عقلی بہت سارے اشکالات وارد ہوتے ہیں جن کے بنا پر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر معصوم نہ ہو تو یہ سارے عقلی اشکالات ہم پر وارد ہوتے ہیں. بس ہمیں ماننا پڑے گا کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.